السلام علیکم. آج سے ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا محور اسلامک ایسکیٹالوجی ہوگا. آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامک ایسکیٹالوجی کہتے کس کو ہیں, اور اس کے اندر ایک واحد اسکالر آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جن کی تقریباً 50 سال کی ریسرچ ہے, اور میں انہی کی بات کو اوتھینٹک سمجھوں گا. میں ہر ایرے گیرے کی جس کا نالج کسی اور چیز کے اندر ہے, جس کا کام کوئی اور ہے اور بتاؤ کچھ اور ہے, میں شاید اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, سو اس لیے لیٹس گو ٹو دا سورس, لیٹس گو ٹو اے پرسن ہو از کالڈ عمران حسین, اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ شیخ عمران حسین. وی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. آج ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی بتائی ہوئی جو ان کی فیلڈ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ بات کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آف دا شو. یہ آج سے ہماری ایک سیریز اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور ہم لوگ اصل میں آپس میں کافی عرصے سے ان کی بکس وغیرہ اسٹڈی کر رہے تھے. اٹس بین مینی ایئرس. ہم نے ملاقات بھی کی شیخ عمران حسین سے ڈی ایچ اے میں, جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. ان کا ایک لیکچر تھا بہت اچھا, اور تب فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ان کی بے تحاشا بکس ہیں. تو ہمارا پرپز اس سیریز کا یہی ہوگا کہ ہم آسان الفاظ میں اردو کے اندر ان کے سارے کام کو, ان کی کتابوں کو, ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں ان کو ہم آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں, اور اسلامک ایسکیٹالوجی کیا ہے اس کو ایکسپلین کریں, اور کس طرح سے آج کے زمانے میں اس کا رول ہے. سب سے پہلے تو آسان لفظوں کے اندر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک ایسکیٹالوجی, ہم لوگوں نے بہت دفعہ یہ لفظ استعمال کر لیا, اس کا مطلب کیا ہے, کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور براڈر ٹرمز میں کس چیز کو کہا جاتا ہے. یہ جی, اسلامک ایسکیٹالوجی ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے. جس طرح کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے, جیسے فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اس میں سے ایک فیلڈ ہے اسلامک ایسکیٹالوجی. ایسکیٹالوجی اٹ سیلف اسٹڈی, اٹس دا اسٹڈی آف اینڈ آف دا ٹائمس. آخر زمان جو ہے, آخری زمانہ جو ہے, اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہے وہ یہ اسٹڈی ہے. اور اسلامک پرسپیکٹو سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, کیا پروفیسیز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آخری زمانے میں کون کون سے ایونٹس ہوں گے, اس کی یہ اسٹڈی ہے. اور نہ صرف ان لٹرل ایونٹس کی اسٹڈی ہے, بلکہ بٹوین دا لائنس کہیں نہ کہیں ہمیں احادیث میں اور قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں لٹرلی سمجھ نہیں آتی, لیکن بہت تفکر کر کے, بہت زیادہ محنت کر کے ان چیزوں کو اخذ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم شیخ عمران حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ہی از پروبیبلی دا اونلی اسکالر جو اتنی ڈیپتھ کے اندر اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور ان کی فیلڈ ہے نا یہ, بالکل, کیونکہ وہ قرآن پاک میں سے بھی یہ ساری چیزیں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے احادیث میں سے بھی. اور اس کے بعد بیکاز ہی از I would like to really introduce him first. So he is basically a person who's like 82 years old. ابھی تقریباً 82 سال ان کی عمر ہے, اور تقریباً 50 سال سے وہ اس فیلڈ کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پر جا کے لیکچرز دے رہے ہیں. اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہیں, وہ کرسچنس کے لیے بھی بہت سارے لیکچرز کرتے ہیں جس کے اندر ان کو بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں, اور ان کو ایک کامن گراؤنڈ کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آ سکے. اور وہ جوز کو بھی جا کے پریچ کرتے ہیں. ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کے رہائشی ہیں وہ, اور پاکستان سے بھی ان کا ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے کہ انہوں نے اپنی جو سی مین پڑھائی ہے وہ پاکستان سے کمپلیٹ کی, انیشیل لائف کی اسٹڈی. اور جو سب سے خوبصورت ان کا لنک ہے وہ ہے اقبال کے ساتھ. اگر آپ ان کی باتوں کو سنتے ہو تو آپ کو اکثر اس چیز کی جھلک ملتی ہے کہ دیٹ از کمنگ فرام اے پرسن جو اقبال کو اقبال کے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ آپ کو بڑی صاف نظر آئے گی کہ ان کے جو بیسکلی جو ان کے ٹیچر تھے پاکستان کے اندر, مولانا فضل الرحمان انصاری, جن کو وہ بڑا پریز کرتے ہیں کراچی میں. تو وہ بیسکلی ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے علامہ اقبال کے, اور آگے سے یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یو گیٹ دیٹ لیگیسی, یو گیٹ دیٹ ویژن جب آپ ان سے بات کر رہے ہو. ایسا ہی ہے. اور ان کی اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بھی پاکستان سے ہے, مطلب آلدو وہاں پہ رہتے ہیں, لیکن ان کے جو انسیسٹرز ہیں, آباء و اجداد ان کے پاکستان سے پشتون فیملی سے تعلق ہے ان کا. تو اردو بھی ان کو آتی ہے, اور اسی وجہ سے اقبال کو بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا, اور بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی. اردو ان کو اتنی مزے کی نہیں آتی کہہ سکتے ہو. ہاں بالکل, لیکن اشعار کا, ہاں جہاں تک مطلب وہ تعلق ہے نا, کہ ایک
جس طرح اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جو کہ بہت ہی لٹرل نہیں لیتے تھے چیزوں کو, بہت ڈیپتھ میں جا کے قرآن کو اسٹڈی کر کے کچھ ایسے الفاظ میں قرآن کو ایکسپلین کر دیتے تھے کہ عام بندے کو سمجھ آ جاتی تھی. اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی ہے کہ جو چیزیں عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان چیزوں کی سمجھ ہے ان کو. اور دوسرا وہ ایک فلاسفر ہیں, ایک اسلامک پریچر ہیں, اس کے بعد ان کی ورلڈ پالیٹکس کے اوپر, ورلڈ ہسٹری کے اوپر ان کی ایک گہری نظر ہے. تو ایسا بندہ جب آبویسلی ریسرچ کرتا ہے اسلامک ایسکیٹالوجی پہ اور اینڈ آف ٹائمز پہ, تو اس کی ریسرچ بہت ڈفرینٹ ہے ایک ایسے بندے سے جو نیورو سرجن ہو یا نیورو سرجن یا نیورو سائنٹسٹ. کس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ تو کس طرف اشارہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آبویسلی اس چیز کا کوالیفائڈ نہیں ہے. آئی ریئلی رسپیکٹ ساحل ادیم اس بات کے اوپر کہ نیورو سائنٹسٹ ہیں, لیکن وہ انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں کی یوتھ کو اس طرح کے کانسیپٹس پہ لے کے آنے کے لیے, اور اسپیشلی اس چیز پہ کہ یار اسلام از اے ویری کول تھنگ ٹو گو along with that. بالکل, انہوں نے کافی امت کے اوپر کام کیا کہ امت والے کانسیپٹ پہ کہ نیشنلزم سے نکل کے امت کی طرف آؤ اور بڑے کانسیپٹس کے اوپر آؤ. بٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ان کو وہ نہیں کہہ رہا, بٹ وہ خود بھی آبویسلی اگر وہ بھی یہ بات سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور ان کے پاس 50 سال کی ریسرچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 82 سال کے بھی نہیں ہیں. ایسی ہے نا کہ میں ایک لیٹ سے کسی سرٹن فیلڈ سے میرا تعلق ہے اور میں ڈاکٹر کے اوپر میڈیکل کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں. ایگزیکٹلی, آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر اور آپ اٹھ کے کہیں کہ یار نہیں یہ جو آپریشن ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ ایسے ہوتا ہے. سو دیٹ سم تھنگ. سو اسی لیے شیخ عمران حسین ہولڈز اے ویری ویری ہیوی لیول ان دس. اسپیشلٹی ان کی کن چیزوں کے اندر ہے, آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپلین کہ وہ کون سی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر انہوں نے کام کیا. میں الیبوریٹ کروں گا اس چیز کو, لیکن along the way جیسے جیسے ہماری یہ سیریز پروسیڈ ہوگی اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ, اس طرح آہستہ آہستہ آڈینس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, ان کی فیلڈ آف اسٹڈی ہے ایسکیٹالوجی, اسلامک ایسکیٹالوجی, اور ایسکیٹالوجی میں آ جاتے ہیں اینڈ آف دس ٹائم کی اسٹڈی میں جو میجر ایونٹس ہونے ہیں, دجال کا آنا, یاجوج اور ماجوج, ٹھیک ہے, اس کے بعد فائنینشیل سسٹم جو ہے ہمارا, مانیٹری سسٹم جو ہے دنیا کا اس ٹائم پہ جو ہے, بینکنگ سسٹم, پیپر منی, اور امپورٹنس آف گولڈ اینڈ سلور, یہ سب اوبیسلی کرنسی اور ان سب چیزوں میں آ جاتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ ان کی اسٹڈی ہے جیو پولیٹیکل ایونٹس جو ہو رہے ہیں دنیا میں آج کل, لیٹ سے جیروسلم میں کیا ابھی تو ہو ہی رہا ہے, ان کی 20-30 سال پرانی لکھی بکس, جس ٹائم پہ ڈاکٹر اسرار احمد ایکٹیو تھے اس ٹائم کی لکھی ہوئی بکس, جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی کافی ساری باتیں آج ٹرو ہو رہی ہیں, ان کی بھی اس زمانے کی, لکیلی وہ آج مطلب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اسرار دنیا سے پردہ کر گئے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ اتنے بڑے اسکالر ہمارے ساتھ ہیں. تو 20-30 سال پرانی جو ان کی پروفیسیز ہیں وہ بھی آج وہ جو ان کا ایک انٹلیکٹ تھا وہ چیز سیدھی ہو رہی ہے. تو اسٹڈی میں مزید یہ چیز آ جاتی ہے کہ جیروسلم کے اوپر جو امپورٹنس ہے مسجد الاقصیٰ کی اور اس سارے ریجن کی, اس کے اوپر اسٹڈی, اور کیا یہ دنیا میں یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا کیا رول ہے کرپشن میں پوری دنیا کی, اور یہ ایکچولی چل کیا رہا ہے, اس چیز کو سمجھنے میں جو ہے نا پرسپیکٹیو بنانے میں ان کا یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ بیسکلی اپنی چیزوں میں ایکسپلین کرتے ہیں یاجوج ماجوج کو بڑا کلیئرلی اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور کلیئر آپ کو سائنس ملیں گے احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی, جو ان چیزوں کو بیک کرتے ہیں کہ دے آر رائٹ ناؤ پریزنٹ ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی شروع سے مطلب ہمارے ذہن میں تھا کہ کچھ جانور ہوں گے اور وہ آ کے ہر چیز کھا جائیں گے. آپ کے اوپر بڑی کنٹروورسی بن جائے گی جو آپ نے بات کی ہے کہ یار یاجوج اور ماجوج ابھی پریزنٹ ہے اس دنیا میں. اٹس ناٹ اباؤٹ وہ شیخ عمران حسین کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہی ہیز دیٹ ایٹیٹیوڈ کہ لیٹ دا اسکول بوائز, ٹھیک ہے, اسکول بوائز وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسکول بوائز ہیں کیونکہ یہ اس اسپیسیفک سوچ سے باہر آ ہی نہیں رہے اور یہ ایک بڑے لیول پہ دیکھ ہی نہیں رہے چیزوں کو. ان کو لٹرل اسپون فیڈنگ چاہیے کہ ایک لفظ ایسا ایگزیکٹ لٹرل لکھا ہوگا تو تب ان کو سمجھ آئے گی. اب اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دیٹ ٹاپک ٹوڈے. آئی ووڈ لائک ٹو گو آن دیٹ ٹاپک ان اے پراپر سیٹنگ. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈیفینیٹلی ہم لوگ بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کے کانسیپٹ کے بارے میں کہ ہاؤ دے آر رائٹ ناؤ ان دس ورلڈ, اور وہ کس طرح سے کون کون سی جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اور کس طرح سے کرپشن پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں احادیث کے اندر اور جو ہمیں قرآن کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں, اسپیشلی احادیث کے اندر جو ہمیں باتیں
آخر الزماں کے بارے میں، آخری ٹائم کے بارے میں بتائی گئی ہیں. اگر ذرا تھوڑا سا ہم لوگ سوچ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا ریزن کیا ہے. ان کا ریزن ہے اسپریچول انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا. جب ملٹری کسی جگہ پہ آپریشن کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے جو اس کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ادھر آئے گا، یہ یہاں سے گزرے گا اور تم اس کو یہاں سے ٹارگیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب جو ہمیں انٹیلیجنس پرووائڈ کی گئی ہے مسلمانوں کو، وہ بیسکلی اسپریچول انٹیلیجنس پرووائڈ کی گئی ہے ان ساری چیزوں کے تھرو. اب انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی آسانی سے ڈی کوڈ نہیں ہوتی. وہ وہی ڈی کوڈ کرتا ہے جو اس ٹائم کے اندر یا جس کے لیے وہ مینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایجنسیز کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ میسج مینٹ ہے اسی تک وہ جو اس چیز کا اسکل رکھتا ہے نا نمبر ان دا فرسٹ پلیس، اس کی جس کی ریسرچ اتنی زیادہ ہے، جس کا اسکل اتنا بڑا ہے، جس کا اسکل ہے، ٹریننگ اس کو وہ بات سمجھ آئے گی. اب آج سے 1000 سال پہلے کوئی بندہ جو سا ہے وہ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر فتنے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے بارش کے قطرے ہوتے ہیں. سو شاید اس کو یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ ہاں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، مطلب ٹرائلز بہت زیادہ ہوں گے، ٹیسٹ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا کہ وہ کس چیز کے تھرو گریں گے. آج آپ اور میں بیٹھ کے اس حدیث کو بالکل 100% سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو فتنے گر رہے ہیں وہ کس طرح سے گر رہے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کی شکل کے اندر، سگنلز کی شکل کے اندر. مطلب یو ہیو سو مینی، اٹس ناٹ، اٹس ٹرائلز مین ٹیسٹ آ رہے ہیں. اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں لیکن اس میں کچھ خراب چیزیں بھی آ رہی ہیں. یو ہیو ٹو میک اے چوائس. ٹھیک ہے. سو آج ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئی کیونکہ آج ہم اس ٹائم کے اندر پلیسڈ ہیں. اسی طرح شاید آگے جا کے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ان لوگوں کو سمجھ آئیں جو ہمارے سے بعد آئیں گے، اور وہ اسپریچول انٹیلیجنس ان لوگوں کے لیے پرووائڈ کی گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ ریئلی لٹرل. اف یو ٹرائی ٹو سے کہ جو ان چیزوں کے اندر 2+2 4 ہے تو وہ 4 ہی ہوگا، اٹس سم تھنگ مور دین دیٹ. اٹس سم تھنگ دیٹ از، آپ کو عقل یوز کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ہاں، تفکر کرنے کا ذکر کیا گیا نا کہ غور و فکر کرنے کا. اگر آپ نے تفکر نہیں کرنا تھا تو پھر تو آپ جانور بہتر تھے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ 2+2 بھی مل رہا ہوتا اور آپ کو کھانا بھی مل رہا ہوتا اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. بٹ یہ چیزیں ہیں اسپریچول انٹیلیجنس کی، اور آپ کو ان کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھنا پڑتا ہے. اور چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹس واٹ وی یہ چیزیں مجھے بھی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی آج سے تھوڑی دیر پہلے. آئی ایم پریٹی شیور آپ کو بھی نہیں آتی تھی، بٹ جب سے ہم لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا، اسپیشلی بکس پڑھی ہیں جب سے، وہ بکس پڑھی، اور بکس بھی بہت بڑی نہیں ہیں ان کی. ایون مطلب ہم نے مینشن کریں گے، ویڈیوز بھی ان کی ہیں، کچھ بکس ہیں، ابھی بکس کا ذکر کرتے ہیں. ایون ان کا یوٹیوب چینل جو ہے بہت ایکٹیو ہے، ان کا اچھی ٹیم ہے ان کی. ایگزیکٹلی. یہ آپ کے پاس چینل کا جو ہے وہ ایک تھمبنیل بھی شیئر ہو رہا ہے، اور میں اس کا لنک جو ہے ہم لوگ ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دیں گے. ڈو فالو ہم. اگر آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے تو ان کو فالو کریں اور ان سے ڈائریکٹلی یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ مطلب یو جسٹ کنیکٹ ٹو ہم. اس کے بعد ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. دیر از ویب سائٹ جو ہم لوگ مینشن کر رہے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، تو آپ اس ویب سائٹ سے جا کے یہ ساری کتابیں ان کی فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل آسان ورڈز کے اندر ایکسپلین کر سکیں تاکہ سب لوگ اس بات کو لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یار یہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. ریزن صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو کہ عام بندے کے پاس نہیں، مطلب ہر بندے کو نہیں ان چیزوں کا پتہ. سیکنڈلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ملے تھے ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان سے کویشچن کیا تھا. کیا کویشچن کیا تھا؟ شیخ صاحب سے ٹی ایچ اے کے اندر ملاقات ہوئی تھی ہماری، تو ہم لوگ اسی طرح ان کا بیان سننے کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا سیشن ان کا کمپلیٹ ہو گیا، ہم لوگ ان کے پاس گئے پیچھے، تو میں نے ان کو کہا کہ وہ شیخ صاحب میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھے میسیجز ہیں، مجھے مطلب ہٹ کرتے ہیں دل پہ، تو میں کیا یہ آگے لوگوں کو پریچ کر سکوں یا یہ باتیں میں آگے لوگوں کو آپ ہی کی باتیں آگے ویڈیوز. تو مجھے اس طرح سے انہوں نے دیکھا اور بڑے غصے سے ایسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا، ڈیڈ آئی اسٹاپ یو؟ مطلب ہی واز لائک کہ یار بتاؤ تمہیں میں نے منع تو نہیں کیا. سو بٹ ہی از لائک ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری ٹو دا پوائنٹ، انٹلیکچوئل، ٹو دا پوائنٹ، لو ہم. ان کی ایک کتاب ہے انفیکٹ قرآن اینڈ دا مون. اس کے اندر وہ ایک اتنا خوبصورت کانسیپٹ ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ وقت تیز سے تیز چلتا جا رہا ہے. چاہے آپ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو یا آپ ایک 80 سال کے بندے سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہے گا کہ یار وقت آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا ہے. سو وہ اس میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ وائی آر وی گوئنگ اوے، وائی دا ٹائم از لائک رننگ سو فاسٹ.
اٹس ناٹ کہ ٹائم تیز ہو گیا ہے, یہ اس لیے ہے کہ ہماری دلوں کی سنکرنی خراب ہو گئی ہے. کائنات ایک سنکرنی کے اندر چل رہی ہے, ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ایک پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے, ایک پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے, اور پرندوں کا وہی پیٹرن ہے, جانوروں کا وہی, سب لوگ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں بیسکلی اس پیٹرن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ جو چاند ہے وہ آپ کو اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اس سے مہینوں کو جانو اور آپ اس سے ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکو. ٹھیک ہے, اب جب چاند نکلتا ہے, اگر 29 تاریخ کو چاند نہیں نکلتا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 30 دنوں کا مہینہ ہوگا, اور اگر 29 تاریخ کو چاند نکل آتا ہے تو وہ 29 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے. دیر از ایدر اے منتھ جو کہ 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ, یا ہر دفعہ کائنات کا وہ ڈیسیجن ہے کہ وہ مہینہ 29 دنوں کا ہوگا یا 30 دنوں کا. ڈائنامک ہے نا, اسٹیٹک نہیں ہے, ایک جگہ پہ نہیں رک جاتی. بٹ ان لوگوں نے بینکنگ سسٹم کو امبیڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ٹائم کا سسٹم لے کے آئے. کچھ 100 سال پہلے ایک نیا ٹائم کا سسٹم آیا جو کہ سولر کیلنڈر کے اوپر چلتا تھا, جو کہ سورج کے حساب سے دنوں کو جانتا تھا, فکسڈ والا. ٹھیک ہے, فکس والا. اب اس کے اندر دے ڈیسائیڈیڈ کہ یار ایک مہینہ 31 دنوں کا ہوگا. جنوری جو ہے وہ ہمیشہ ہر دفعہ 31 دنوں کا ہوگا, اور فیبرری میں کبھی کبھی 28 دن بھی ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگست بھی 31 دنوں کا ہوگا, اور فلاں مہینہ جو ہے وہ 30 دنوں کا ہوگا. ہاؤ دا ہیل ڈڈ یو نو کہ یہ مہینہ جو سا ہے یہ اتنی دیر کا ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں وارن کیا کہ ڈونٹ پلے ود ٹائم. اچھا, ٹھیک ہے, دیر از اے وارننگ کہ ڈونٹ پلے ود ٹائم. اب کیوں؟ کیونکہ قریش اس ٹائم کے اوپر ٹائم کے ساتھ پلے کرتے تھے, اور یہ اس چیز کے اوپر آیا کہ کیا وہ کرتے تھے کہ وہ سولر اور لونر کیلنڈر کو, یعنی کہ چاند اور سورج کے کیلنڈر کو دونوں کو ساتھ رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے, کبھی کبھی ایک مہینہ ایڈ کر دیتے ہوتے تھے سال کے اندر, اور کبھی کبھی ایک مہینہ مائنس کر دیتے ہوتے تھے. کبھی یعنی کہ اچھا آپ کو نہیں پتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو یو ول بی سرپرائزڈ. اچھا, وہ یہ کرتے ہوتے تھے, پھر تو انہی کے پیٹرن پہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایڈ کر دیتے ہوتے تھے وہ مہینے, اس لیے تاکہ وہ ایک ہی ڈگر کے اوپر, ایک ہی دونوں سنکرنی کے اوپر دونوں مہینے ساتھ لے کے چل سکیں. لیکن دیٹس اے گریو مسٹیک, دیٹس اے ویری ویری بگ مسٹیک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ مت کھیلو. اب آپ کو ایک ٹائم کا سسٹم دے دیا گیا اور آپ اس سسٹم سے ڈیویٹ کر رہے ہو. ایک ٹائم ادھر چل رہا ہے اور آپ ادھر جا رہے ہو. جتنا آپ دور جاتے جاؤ گے اتنا آپ کا ٹائم کی سنکرنی آؤٹ ہوتی جائے گی. یعنی کہ جتنے سال اب گزرتے جائیں گے, جتنے سیکنڈز گزرتے جائیں گے, اتنا ٹائم ہمیں زیادہ فاسٹ لگتا ہوا فیل ہوگا, کیونکہ ہمارے دل اس کی سنکرنی میں نہیں ہے. آپ مجھے آج بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ آنیسٹلی بتائیں. نہیں بتا. اور میں بھی شاید پڑھتا ہوں کیونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو شاید ایک آئیڈیا ہے, ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, آئیڈیا ہے لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ دیکھیں نہیں پتا. کیسی بات ہے, نہیں پتا. میں نے بھی پچھلے دنوں اپنے فون کے اوپر وہ ایک وال پیپر رکھا ہے جس سے یو نو یو کوڈ سی, کیا اس کو کہتے ہیں, شیپ نظر آتی ہے چاند کی. آئی ڈونٹ نو کہ دیکھا تھا میں نے, نظر آ رہا ہو, دس از دا وال پیپر, کہ آپ کو شیپ نظر آئے گی کہ چاند اس وقت کس اس میں ہے, تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ, اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. یہاں آج کل وہ اپلیکیشنز بھی ہیں, اس سے آپ کو ڈیٹ پتہ لگ جاتی ہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سسٹم دیا ٹائم کا, اور آپ اس سسٹم سے بغاوت کر کے آپ کہتے ہو کہ نہیں میں یہ سسٹم نہیں چوز کرتا, میں یہ سسٹم. شاید بڑی نیگلیجبل سی چیز لوگوں کو لگے یہ چیز, اور انیشیلی لگے کہ یار یہ تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہی تو بات ہے, اتنی نیگلیجبل چیزوں نے ہوتی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگلیجبل ہیں, لیکن یہ نیگلیجبل نہیں ہے. انہی چیزوں سے تو آپ کی آگے وہ ڈیسیجن ہو. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ پلے مت کرو تو نہ کرو. جب اللہ نے کہا کہ تمہیں ٹائم دیا گیا, یہ تمہیں سمجھنے کے لیے وہ دیا گیا, تم اس ٹائم سے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ اب مین ریزن اس کے ادھر جانے کا صرف ایک ہی ہے, آپ کو بینکنگ سسٹمز چلانے ہیں. سو میں نے ان کی ایک دن جس دن وہ قرآن اینڈ دا مون شروع کی, میں اتنی ڈیٹیل ابھی نہیں بتا سکا کیونکہ پڑھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. میں نے جب ان کی قرآن اینڈ دا مون شروع کی, اس کے اندر انہوں نے میتھڈالوجی بھی بتائی ہوئی کہ ہاؤ یو کین جسٹ برنگ یور ہارٹس بیک ٹو دیٹ سنکنی. جس طرح پرندے ایک سنکنی میں چل رہے ہیں, ویسے ہم بھی دوبارہ اس سنکنی میں کیسے آئیں گے. اسی طرح میں مطلب جو تھوڑا کمپیوٹرس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ, کمپیوٹر کے اندر ایک ہوتی ہے کلاک سائیکل ہوتی ہے, جو آپ کا پروسیسر ہوتا ہے نا اس کی کلاک سائیکل ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ٹکس ہوتے ہیں, وہ ٹکس جب آؤٹ ہوتے ہیں, اور وہ ٹکس کے تھرو ہی بہت سارے الگوریدمس چل رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر, جس کے تھرو یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنا ٹائم ملے گا, کس ایپلیکیشن کو کتنا ٹائم ملے گا. اور اگر وہ آؤٹ ہو جائے, کلاک آؤٹ ہو جائے, تو ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ریسٹارٹ کرنا, اور ہینگ ہی ہوا ہے ہمارا سسٹم, بالکل ہینگ ہوا ہے, 100% ہینگ ہوا. تو اس میں خیر وہ بتاتے ہیں میتھڈالوجی کی, جس طرح سے
پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے ہر سال، اور جب جبریل آتے ہوتے تھے ہر سال ان کو ریویژن کرانے کے لیے قرآن پاک کی، تو وہ کس پیٹرن میں پڑھاتے ہوتے تھے یا کس پیٹرن کے اندر وہ پڑھتے ہوتے تھے، وہ پیٹرن انہوں نے بتایا ہوا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹ پیٹرن کیا تھا، تو وہ پیٹرن بیسکلی دنوں کے حساب سے ہے. دیٹس ون چیپٹر، ون سورہ اور فیو سوراز ایوری سنگل ڈے. اور اگر آپ اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہو تو یور ہارٹس وڈ کم ان سنکنی ود دا ٹائم سسٹم، یو نو. اینڈ دین ہی ایکسپلینز وائی، یو نو، ود دا ریفرنس ٹو آبویسلی پروفٹ پیس بی اپون ہم. میں نے جس دن یہ کتاب پڑھی، رات کو میں پڑھنا شروع کی، تو مجھے مطلب آئی تھنک 120 یا 130 پیجز کی کتاب تھی. اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بس مطلب آئی واز سو ہک ٹو دیٹ کانسیپٹ کہ میں بس وہ پڑھی گیا. میں نے ختم کی، اور پھر میرے ذہن کے اندر، کیونکہ یو نو آئی رائٹ، تو میرے ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ آیا، تو یو نو ایٹ دیٹ ٹائم آئی روٹ دی سمری آف دس. پنجابی کے اندر پوئٹری لکھی اس کی سمری، تو وہ بھی بلکہ میں ادھر بولنا چاہوں گا تاکہ ویورس کوڈ گیٹ انٹرسٹیڈ ان دا کانسیپٹس دیٹ ہی از ایکسپلیننگ. ٹھیک ہے، سو وہ تھی کہ تو کدی تے بہ کے سوچیں گا اے وقت کیوں پجیا جاندہ ہے، کی ہویا ہے اینو جڑا ہاتھ تیرے نہیں آندا ہے. مہینے وچ پیا سال ہے لنگدا، ہفتے وچ مہینہ کی ہویا ہے بندیا تینوں بھل گیا ہے تو جینا. کی یاد نہیں تینوں ویلا ہو جد سب کچھ چنگا ہوندا سی، نہ کوئی افرا تفری سی تے نہ کوئی رولا ہوندا سی. کم ادوں بھی سب ہوندے سن، چن ادوں بھی تے چڑھدا سی، پر اس چند دے نال ساڈی وکری کوئی یاری سی. چند دے نال سی وقت جڑیا، سانو ایہو گل تے پیاری سی. اوہو سی او وقت جیڑا سانو ساڈے رب نے دتا سی، جدے نال بدلدے مہینے سن تے سال جدے نال چڑھدا سی. اسے وقت چ برکت سی تے اسے وچ سی شان، وقت دا نواں نظام بنا کے بھل گیا تو ایمان. کفر دے پچھے لگ کے تو کی چلیا ہے پان، جا چلیا تو پل بیٹھا ہے اپنی ہی پہچان. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ویری ویری گڈ. سو یہ خیر سمری ہے، واقعی یہ اس کی سمری ہے جو وہ. اور ڈیفینیٹلی اس پہ along the مطلب کہ ڈاؤن دا لائن ہم لوگ اس پہ، کیونکہ یہ سیریز ہے کہ اس کے اندر ہم اس کے اوپر، وہ بھی ایک بک ہے اور اسپیشلی بڑی اسپیشل بک ہے، اس کے اوپر بھی ایک ہم لوگ انشاءاللہ پروگرام کریں گے. دیگر کتابیں بھی ہیں، ان کا بھی ذکر میں کر دیتا ہوں. جیروسلم ان دا قرآن ایک ان میں سے کتاب ہے، جیروسلم ان دا قرآن. این اسلامک، دوسری ہے این اسلامک ویو آف گوگ اینڈ مگوگ ان دا ماڈرن ورلڈ، گوگ اینڈ مگوگ، یاجوج اینڈ ماجوج. دا قرآن اینڈ دا مون، جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. اس کے علاوہ دا قرآن، دجال اینڈ دا جسد. یہ ایک آج کے زمانے میں اسپیشلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بک. سورہ الکہف، ٹیکسٹ ٹرانسلیشن اینڈ کمنٹری. اب سورہ الکہف کے اندر کیونکہ وہ ذوالقرنین کا ذکر ہے یار، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اینڈ آف ٹائمز کے حساب سے. وہ بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا ایگزیکٹلی ذوالقرنین ہیں کون، ہیومن ہے، انجل ہیں، کون ہے. اور وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے شاید کلیئرلی بتایا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے. ہی واز اے سلیو آف اللہ، بس یہ تھا. وہ انسان تھے کہ کس فارم میں تھے. خیر الگ سے جو میں بک کہہ رہا تھا وہ ہے دا گولڈ دینار اینڈ سلور دھرم، اسلام اینڈ دا فیوچر آف منی. ٹھیک ہے. اور ایک اور ان کی کتاب ہے دا کیلیفیٹ، حجاز اینڈ سعودی وہابی نیشن اسٹیٹ. تو اس کے بارے میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، میں شاید نام نہ لے سکوں، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اینڈ ہی از لائک پریٹی اگینسٹ ان ملاز کے جو خالی بریانیاں کھاتے ہیں بیٹھ کے مدرسوں کے اندر، اور ان کا ایم غور و فکر نہیں کرتے نا، بس غور و فکر نہیں کرتے، بس اسی پیٹرن پہ لگے ہوئے ہیں اور دیکھتے نہیں آج کل دنیا میں چل کیا رہا ہے اور کیا چیزیں ایکچولی ریکوائرڈ ہیں. ان کو ہے کہ بس یار ٹھیک ہے نماز چل رہی ہے، دوسری چیزیں چل رہی ہیں. obviously basics ہیں، لیکن یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایگزیکٹلی جی میں یہی ایگزیکٹلی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بیسکس ہیں، ان سے باہر نکلیں، ہو گئے بیسکس، سمجھ کے آ گئی. دیر آر تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل جو بیسکس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن ایکسپرٹس اب ہمیں چاہیے جو ایکچولی آج کل کی دنیا میں ایکسپرٹیز دیں اس چیز کے بارے میں کہ یار چل کیا رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ایکچولی امپورٹنس اس چیز کی یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، شروع کہاں سے کیا تھا ہم نے. آج کل جو چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیوں چل رہا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ غزہ والے جو معاملات ہیں. اس کے اوپر بھی آج کل کنٹمپریری بہت زیادہ کام ہے شیخ صاحب کا. اور
انڈرسٹینڈنگ تھرو احادیث. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو آپ کا پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں. پاکستان کی اگزامپل لے لیں, اتنے لوگ پاکستان کے اندر آج بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار, اگر ہم لوگ میک ڈونلڈ سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, وہاں تو ہمارے ہی لوگ کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. مطلب اس بے حسی کا یہ لیول ریچ ہو چکا ہوا, ٹھیک ہے. مطلب وہاں ان لوگوں کے گھر پہ ان کے پاس گھر نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, ان کے بچے بھوک سے مار رہے ہیں. بالکل ان کی آرمیز یار ڈائریکٹ یہ لوگ فری میلز پرووائڈ کر رہے ہیں میک ڈونلڈز ان کی آرمیز کو. تو آپ مطلب یہ ایٹ لیسٹ اپنے لیول پہ 50,000 لوگ جا کے لیں, مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں اپنے لیول پہ ان کی چیز نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ اپنے لیول پہ آپ کیا کام کریں. کیونکہ اسلام از دا ریلیجن آف ریلیٹیوٹی اور ایبسولوٹ, ریلیٹیو اور ایبسولوٹ کانسیپٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایبسولوٹ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 100% یہی رول یہی چیزیں اور اس کو فالو کرنا ہے. ریلیٹیو یہ ہوتا ہے کہ یار جس طرح ریلیٹیو مارکنگ ہوتی ہے کہ جو سچویشن کے مطابق جتنا بہتر کر سکتے ہو اتنا بہتر کر لو, ایگزام میں اتنے بہتر مارکس لے لو سچویشن کے مطابق. تو یہاں پہ بھی ریلیٹیولی آپ کے اپنے اوپر ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ یار آپ یو جسٹ بوائکاٹ دوز تھنگس اور اپنا رول پلے کرو. دین یو نو وائی آل آف دس از امپورٹنٹ. اور آج ہم لوگوں نے مطلب کیوں یہ بات سوچی, اوبویسلی ہم لوگ دوسرے ٹاپکس بھی ڈسکس کر رہے تھے پہلے جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے, بٹ یہ سیریز کو شروع کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ لیٹس کم ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیا کس چیز کی آگے امپورٹنس ہے اور ہمیں آگے والی ورلڈ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کے لیے ریڈی ہونے کی ضرورت ہے. سو لیٹس ریمائنڈ ایچ ادر, مطلب دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر, کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ریمائنڈ کر سکیں, کرا سکیں ایک دوسرے کو اور پریپیئر ہو سکیں ان ساری چیزوں کے لیے جو آگے جو دنیا کے اندر آ رہی ہیں. جی بالکل, اس کے بارے میں پریپیئر بھی ہو سکیں. اور اسپیشلی یہاں پہ ون آف دا لاسٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ ہم لوگوں نے اپنے مائنڈس پروٹیکٹ کرنے ہیں فرام دا گلوبل کنٹرول. جس لیول پہ آج کل کنٹرول چل رہا ہے دنیا کے اندر, ایک گورنمنٹ ہماری اپنی گورنمنٹ کنٹرول ہو رہی ہے. کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے, اوپر سے کہاں سے. وی آل نو یار کہ اسرائیل کے اس چیز میں کتنا بڑا رول ہے. گلوبل کنٹرول ہے, ون گورنمنٹ, نیو ورلڈ آرڈر. میں یہی بات ایگزیکٹ آپ جو بات کر رہے ہیں میں یہی اسی بات پہ کہتا ہوں کہ یار آج کے جو بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے ملکوں کے اندر, اچھا یار ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, ان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. مطلب مجھے یہ بات بڑی بے وقوفی لگتی ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, مجھے بات بے وقوفی لگتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ بہت پہلے ہی یہ گلوبل کنٹرول تھا. یہ برٹش راج کے اندر بھی ایک گلوبل کنٹرول تھا, امریکن راج کے اندر بھی ایک گلوبل کنٹرول تھا, اور آج بھی ایک گلوبل کنٹرول ہے. اٹس جسٹ ڈفرنٹ نیمز دے ہیو گیون. پلیئرز چینج ہو رہے ہیں, اسٹیج چینج ہو رہا ہے. یہ اسٹیج لگا ہوا ہے یہاں, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہاں کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے یا یہاں آپ کو کوئی کچھ بھی کہا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ سے کہا جاتا ہے, وہیں سے آرڈر آتے ہیں اور گلوبل ایجنڈا گوئنگ آن. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے ایک تو آئیڈینٹیفائی اس چیز کو کیسے کرنا ہے, اس چیز سے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے, اس چیز کا بھی ذکر کرتے رہیں گے سیریز میں تھرو دا ٹیچنگز آف شیخ عمران حسین, ان کی بکس کے تھرو, اور کرنٹ کنٹمپرری جو ان کی آج کل کی اسٹانس ہے اس کے تھرو. اور اس کے علاوہ اسپیشلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اپنے مائنڈس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے مائنڈ دیٹ ہیز کریٹیکل تھنکنگ, ٹھیک ہے, لائک شیپ اینڈ کیٹل جس طرح وہ بات کرتے ہیں اپنی, شیپ اینڈ کیٹل, ٹھیک ہے, اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہم نے اپنی تھاٹ کو نہیں رکھنا. ہم نے انٹلیکچوئل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار رکھنا ہے. ناؤ دیر آر پورے میڈیا, ورلڈ میڈیا جس لیول پہ کنٹرول ہو رہا ہے, فالس انفارمیشن جیسے اسپریڈ ہو رہی ہے. ہم نے اپنے مائنڈ کو کیسے پروٹیکٹ کر کے اس چیز سے دور رکھ کے ہم نے کریٹیکلی ہر چیز کو انالائز کرنے کہ اچھا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کسی ایک طرف نہیں لگ جانا, پراپرلی پہلے سوچ کے کرنا ہے. اس چیز کے لیے اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دس از ون آف دا میجر ٹیچنگز جو کہ یہ شیخ صاحب بھی کہتے ہیں, اینڈ ان شاء اللہ اس کے اوپر مزید ویڈیوز میں بھی بات کرتے رہیں گے. بے شک, آئی تھنک دیٹس اے گڈ ڈسکشن. لیٹس کم اپ ود اے نیو ون. دس از جسٹ دا بگننگ. آئی تھنک مطلب جتنا ان کا وہ آئی تھنک کانٹینٹ ہے اور جتنی زیادہ چیزیں ہیں, اوبیسلی ہم لوگوں نے بہت کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل میں بات کر دی, اور بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں ہم ویسے نہیں جا سکے بیکاز اٹ واز این انٹرو. تو اگلے ایپیسوڈ کے اندر ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اف یو ہیونٹ سبسکرائبڈ میک شیور دیٹ یو سبسکرائب, تاکہ ہم لوگ آگے جو بھی باتیں کریں وی کوڈ بیکم اے اسمال کمیونٹی, اور یہ کمیونٹی جو ہے ایٹ لیسٹ یہ انلائٹنمنٹ کی طرف جا سکے. ہم بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسی طرح ہم ہر اس بندے کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اچھی بات کرتا ہے اور جو کہ وزڈم کی بات کرتا ہے. ہم ہر اس انسان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو لیٹس کنٹینیو دس جرنی اینڈ ویل سی یو نیکسٹ ٹائم.